روزہ اس کو حیوانات کی صف سے اوپر ملائکہ کی صف کی طرف حرکت دیتا ہے، اور چہ بسا انسان روزے کے سبب ملائکہ کی صف سے بھی اوپر چلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک کا دن ہے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس حجت الاسلام والمسلمین آغا کاشد حسنین صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کا نہایت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سلامت رہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آغا صاحب، میرا سوال ہے آپ سے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ونستعین بہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، ایک اہمیت کا حامل سوال ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سوال کو، اس کویسچن کو عام طور پہ کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، خداوند متعال نے شریعت میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک وجہ، علت، فلسفہ رکھتی ہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، باقی واجبات، یا اسی طرح آپ محرمات کی فہرست لے لیں، مستحبات کی فہرست لے لیں، یا آپ چلے جائیں مکروہات کی طرف۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں سمجھتا ہوں اگر واجبات کے علل اور محرمات کے علل تا حتی الامکان لوگوں کو سمجھا دی جائیں تو کم جگہوں پر کہنے کی ضرورت رہے گی کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، آپ باقی واجبات کو انجام دیں یا محرمات سے بچیں۔ تو روزے کی فلسفے کی طرف آئیں۔ روزے کا دیکھیں 3 پہلوؤں سے روزے کے فلسفے کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ بہت ہی لطیف عبادت ہے کہ جس میں مختلف پہلوؤں سے علت سوئی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ روزے کی اور سب سے بہترین فلسفہ روزے کا فلسفہ تربیتی فلسفہ ہے، کہ جو انسان کے روحانی پہلو کو ٹچ کرتا ہے۔ خداوند متعال نے روزے کو انسان کے لیے فرض کیا۔ اب یہ چیز جو عرض کر رہا ہوں یہ فرض روزے کو بھی ٹچ کرتی ہے اور مستحب روزے کو بھی ٹچ کرتی ہے، اس کو آپ فقط فرض روزے میں منحصر نہ کرنا۔ خداوند متعال نے روزہ جیسی عبادت انسان کے لیے رکھی، چاہے فرض ہو چاہے مستحب روزہ ہو، یہ اس لیے رکھی تاکہ انسان کی روحانی جہت سے تربیت کر سکے۔ انسان کی روح بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے کثافتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب یہ روزہ آئے گا، روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے سبب انسان کی روح پر پڑی کثافتیں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور روح اپنی لطافت کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزے کے سبب روح لطیف ہوتی ہے، انسان کی خواہشات میں اعتدال آتا ہے، انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی روح کے لطیف ہونے کے بعد یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہیں۔ جب انسان کی روح لطیف ہو جاتی ہے تو قوت ارادی اس کی مضبوط ہوتی ہے۔ قوت ارادی مضبوط ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا پختہ ارادہ ہوگا، جلدی اتنا آسانی سے شیطان اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اگر کسی غیر مشروع کو ترک کرنے کا ارادہ کرے گا
تو شیطان اس کو اس کی طرف نہیں لے جا سکے گا. یہ مطلب ہے قوت ارادی کا مضبوط ہونے کا. خواہشات میں اعتدال آ جائے گا. انسان ہر اچھی بری چیز کی خواہش نہیں کرے گا بلکہ سوچے گا, دیکھے گا کہ جس چیز کی خواہش کر رہا ہے یہ اہمیت رکھتی ہے, ضروری ہے, جائز ہے, پھر خواہش کرے گا. روزہ کوئی انسان کو دکھ تکلیف میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے, اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ انسان کو مشکل میں ڈالا جائے بلکہ اس کی تربیت کے لیے ہے. دیکھیں میں اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. آپ دیکھ لیں درخت, دو طرح کے درخت آپ کو ملیں گے دنیا میں. ایک وہ درخت جو پانی کے کنارے موجود ہیں, دریا کے کنارے ہوں, سمندر کے, جہاں بھی ممکن ہے, پانی کے نزدیک درخت. یہ درخت ناز پرور ہوتے ہیں, ان کو پانی ملتا رہتا ہے, خوراک ان کو اچھی ملتی رہتی ہے, اور یہ ناز پرور ہوتے ہیں. اسی سبب یہ مشکلات کا سامنا کرنے کی سکت کم رکھتے ہیں, صلاحیت کم رکھتے ہیں. اگر ان کو کچھ مدت کے لیے پانی نہ پہنچے تو خشک ہونا شروع ہو جائیں گے, آندھی, تیز ہوا, طوفان آئے تو گر جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہروں کے کنارے درخت گرے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ درختوں کو دیکھیں کہ وہ درخت جو پہاڑوں پہ ہیں, بیابان میں ہیں, جنگلوں میں ہیں, وہ درخت باصلاحیت ہوتے ہیں. انہوں نے تمازت آفتاب کا مقابلہ کیا ہوتا ہے, آفتاب کی جو دھوپ ہے اور اس کی تپش ہے اس کا مقابلہ کیا ہوتا ہے. وہ درخت جو جنگل والے درخت ہیں طوفان کا سامنا کیا ہوتا ہے, سخت سردیوں کا سامنا کیا ہوتا ہے, مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ باصلاحیت ہوتے ہیں, جلدی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, اتنا آسانی سے خشک نہیں ہوتے. روزہ بھی انسان کے ساتھ یہی کام کرتا ہے کہ یہ جو جن چیزوں سے امساک ضروری ہے, پرہیز ضروری ہے روزے میں, ان چیزوں سے جب پرہیز انسان کرتا ہے تو انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے. انسان کا جسم بھی کہ آگے چل کے جس کو ٹچ کریں گے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. انسان گویا کہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. روزہ اس کو حیوانات کی صف سے اوپر ملائکہ کی صف کی طرف حرکت دیتا ہے, اور چہ بسا انسان روزے کے سبب ملائکہ کی صف سے بھی اوپر چلا جائے. تو یہ ہے تربیتی فلسفہ کہ جس کو قرآن مجید میں بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے. وہی جو روزے کے بارے میں آیہ مجیدہ ہے, اس کے آخر میں ہے لعلکم تتقون, شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ ہے روزے کا تربیتی فلسفہ. دیکھیں جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ یہ روزہ ایک لطیف عبادت ہے. ایک عرض کیا کہ روزے نے انسان کی روحانی جہت کو مد نظر رکھا. دوسرا انسان کی جسمانی جہت ہے کہ جس کو انشاءاللہ آگے جا کے ٹچ کریں گے. اس سے پہلے درمیان میں ایک میں اور چیز لے آؤں کہ جو روزے میں موجود ہے, وہ اس کے معاشرتی اثرات. روزے کے اجتماعی فوائد. روزے کے اجتماعی فوائد کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا, سب پر فرض ہے. اب اس میں امیر, غریب, پیسے والا, کم پیسے والا, نادار, سب برابر ہیں, سب پر فرض ہے. تو جب ایک پیسے والا, مال اور دولت والا شخص روزہ رکھے گا تو اس کے بعد وہ بھوک اور پیاس کو جب چکھے گا, اس کو احساس ہوگا کہ یہ فقیر بیچارہ کس حال میں ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ فقیر کے ساتھ بھلائی کرنے کی طرف آئے گا. یہ چیز ہمیں روایات سے ملتی ہے. روایات میں اس حوالے سے موجود ہے کہ جناب ہشام ابن حکم نے سوال کیا. ہشام ابن حکم نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ روزہ علت سیام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تاکہ غنی اور فقیر میں برابری کرے. کس طرح سے؟ غنی جب بھوک اور آگے پیاس کا ذائقہ اور مزہ چکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ فقیر کس حال میں ہے, اور پھر یہ جائے گا اور فقیر پر رحم کرے گا. مضمون روایت عرض کر رہا ہوں. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ لکھا حمزہ ابن محمد نے امام ابی محمد علیہ السلام کی طرف کہ لما فرض اللہ الصوم
फ़वरद फ़िल जवाब, जवाब में वारिद हुआ ले यजद अलगनियो मस्सल जुए फ़यमुन्ना अलल फ़कीर, ताकि गनी जो है वो भूख को चखे और नतीजे में फिर वो फ़कीर पर भलाई करे, एहसान करे। तो ये था रोज़े का माशरती असर। माशाअल्लाह साहब, आपने बहुत ही अच्छे रोज़े के फ़लसफ़े के हवाले से गुफ्तगू की। और आगे साहब, हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जो होता है वो एक फ़िकी सवाल पे होता है। तो आज हमारा फ़िकी सवाल ये है कि वाजिब रोज़ा ना रखने का क्या कफ़ारा है? माशाअल्लाह, आपने फ़िकी सवाल भी बहुत अच्छा मतरा किया है। एक ऐसा सवाल कि जिसको आम तौर पे बयान नहीं किया जाता एक ऐसा मसला है कि जिसको टच नहीं किया जाता आम तौर पर। चूँकि रोज़ा तोड़ना हमारी आवाम में, लोगों में मतरा है, बयान किया जाता है कि रोज़ा रख के जो बंदा वसत में इफ्तार करे, कि जिसको आप रोज़ा तोड़ना कहते हैं, रोज़े को बातिल करना कहते हैं, उसका कफ़ारा बयान किया जाता है कि जो मशहूर है कज़ा के साथ साथ जो रोज़ा तोड़ा है उसकी कज़ा भी बाद में करनी है, उसके साथ या 60 दिन के रोज़े रखे कि जिसमें से पहले 31 दिन पे दर पे और फिर फासला डाल सकता है, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या एक ग़ुलाम आज़ाद करे। तो अर्ज़ करूँगा कि रोज़ा जिस शख्स पर वाजिब हो बगैर उज़र के, एक दफ़ा एक शेख कबीर है, 90 साल 100 साल एज है और ज़ईफ़ है, वाक़ई बाज़-औक़ात 90 साल का बंदा भी तकड़ा होता है, रोज़े रखता है, सही है, रोज़ा रख सकता है। एक ज़ईफ़ शख्स है जो नातवान है, रोज़ा नहीं रख सकता, या कोई और उज़र है, ऐसी मरज़ है कि जिसमें अब रोज़ा नहीं रखा जा सकता, उसकी बात नहीं कर रहे। उज़र के अलावा जिस शख्स पर रोज़ा वाजिब है, जो बालिग है, आक़िल है, कादिर है, रोज़े पर रोज़ा वाजिब है, रोज़ा ना रखे, उसके रोज़ा ना रखने का बिल्कुल वही कफ़ारा है जो रोज़ा रख के तोड़ने का कफ़ारा है। यानी ये शख्स भी कि जिसने वाजिब रोज़ा नहीं रखा, ये भी अपने रोज़े की कज़ा भी करेगा बाद में। कज़ा के अलावा जो कफ़ारा है, 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या 60 दिन के रोज़े रखे एक रोज़े के बदले में, या एक फ़कीर, एक ग़ुलाम को आज़ाद कराए। यानी कि वो शख्स के जो रोज़े रखने पे कादिर हो और वो ना रखे, तो उसका भी वही कफ़ारा है कि जो रोज़ा तोड़ने वाला। जी, वाजिब रोज़ा अगर ना रखे। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी के हम मशकूर हैं। और इसी के साथ नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।